تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں نے، کوفہ کے لوگوں نے 12,000 خطوط لکھ کر بلایا، کوفہ میں بلوایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، مدینہ میں کوفیوں کے، کوفہ کے لوگوں کے خط پہنچتے رہے۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ ہو گئے، ان کے خطوط آتے رہے، تنگ ہو گئے، اور پھر بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کچھ دن مکہ جا کر رہتا ہوں، یہاں ان لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے۔ پھر مکہ میں ان کوفیوں کے خطوط آتے رہے، کوفہ کے لوگوں کے خطوط مکہ میں آنا شروع ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر تنگ ہو کر کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، کوئی 1-2 خط بھی نہیں لکھے، 12,000 خط لکھے۔ ان کو مجھ سے محبت ہے، عقیدت ہے، اس لیے تو بلا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر لی، صحابہ روکتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابی یہ روکتے رہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا ہے، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر شہید کیا ہے، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، دشمنی کی ہے، لہذا آپ نہ جائیں، ہمیں یہ آپ کے دشمن نظر آ رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ چاچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں جاتا ہوں، اتنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور صحابہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجتا ہوں، وہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے اور جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے کہ حالات ہمارے موافق ہیں یا نہیں، اس کے بعد پھر میں سفر شروع کروں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رات کے وقت کوفہ پہنچے اور کوفیوں نے، جنہوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور خوب ان کے حق میں نعرے لگائے اور خوب جشن منایا۔ اور پھر رات کا وقت گزر گیا، صبح فجر کی نماز کا وقت آیا اور حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ جامع مسجد کوفہ میں آپ فجر کی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ان 12,000 لوگوں نے، جنہوں نے خطوط لکھے تھے، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، رات کو میرا استقبال کیا ہے، آپ آ جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کر دیا اور پھر جب ظہر کا وقت آیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھائیں۔ ظہر کی نماز پڑھائی تو پیچھے 400 افراد رہ گئے، 12,000 میں سے 400 افراد ظہر کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے ہوئے، باقی سب غداری کر چکے تھے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت آیا تو صرف 6 آدمی رہ گئے، باقی سب غداری کر چکے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ صبح پیغام مل چکا تھا کہ آپ آ جائے، حالات ہمارے موافق ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کر چکے تھے اور وہ راستے میں تھے۔ چنانچہ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور جلدی میں ان کی تدفین بھی کر دی گئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور ان 12,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور محاصرہ کر لیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد کے ساتھ تھے، پورا قافلہ تھا، پورا خاندان اہل بیت تھا، ان کے بچے تھے، اولاد تھی، بھائی تھے، بیویاں تھیں، سب لوگ اس قافلے میں شامل تھے
اور انہوں نے قافلے کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اسلامی سرحدات پر جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ آپ کو یزید کے پاس جانے دیتے ہیں، نہ مکہ واپس جانے دیں گے، نہ اسلامی سرحدات پر جانے دیں گے، آپ ہمارے محاصرے میں آ گئے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں ان 72 لوگوں کو جو ہے وہاں پر محصور کر لیا گیا، گھیراؤ کر لیا گیا، اور وہاں پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے وہاں پر رہے، بچے بلکتے رہے، روتے رہے، اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اہل بیت کے گھرانے کا اس طرح محاصرہ کر کے رکھا گیا۔ اور تیسرے دن ان حضرات کو، حضرات حسنین کو، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، ان پر تیروں کی بارش کر دی گئی، اور اس طرح بھوکے پیاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنے ظالم لوگ تھے۔ اور پھر شہید کرنے کے بعد پھر ماتم اور سینہ کوبی بھی انہی لوگوں نے کی، تاکہ ہمارے اوپر کسی کو شک نہ ہو کہ ہم تو کسی اور نے آ کر مارا ہے، ہم تو ان کے حامی تھے۔ تو انہوں نے سینہ کوبی شروع کی، اور وہی سینہ کوبی آج تک ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔